میرے سامنے ایک ویڈیو ہے. میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیا گا جمن جی. جس نے بھی میرے اتنے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں. اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی. مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر استقامت عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ تھا کہ ایک شخص جو مرزا محمد علی انجینئر کی باتیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ شخص حق اور سچ بول رہا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا کے پاس نہ تو قرآن کا علم ہے اور نہ قرآن کی زبان کا علم ہے, بلکہ وہ جاہل مطلق ہے. قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے, قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے اور وہ لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے. اینچے بلعجبی است. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک طالب علم اپنے سبجیکٹ کے حساب سے ٹیوٹر تلاش کرتا ہے اور کوچنگ سینٹر سلیکٹ کرتا ہے. اگر وہ میتھ میں کمزور ہے تو میتھ کے ٹیچر سے ٹیوشن لیتا ہے. اسی طرح سے اگر وہ انگلش میں کمزور ہے تو دیکھتا ہے کہ سب سے بہتر انگلش ٹیوٹر کون سا ہے, اس کے پاس وہ جاتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے. اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو دیکھتا ہے کہ سائنس میں کون سا ٹیچر سب سے اچھا ہے, بوٹنی کا, فزکس کا. اسی طرح سے دیگر جو سبجیکٹس ہیں انگلش کے یا سائنس کے یا آرٹس کے, ہر فن اور ہر مادہ اور ہر سبجیکٹ کے لیے ماہر فن سے ٹیوشن لیتا ہے, علم لیتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے اس وقت جب یہی مسلمان اسٹوڈنٹ ایسے آدمی سے دینی معلومات لیتا ہے جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے, نہ حافظ قرآن, نہ قرآن کی زبان جاننے والا اور نہ حدیث جاننے والا. حدیث کے الفاظ تک پڑھ نہیں سکتا ہے, قرآنی الفاظ کو جو ادا نہ کر سکتا ہو. بھلا بتاؤ کہ وہ قرآن کا علم دے سکتا ہے؟ آخر مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ دین کے لیے جو دین کا عالم نہیں اس سے مسائل لینا شروع کر دیتے. دنیاوی معاملات میں اتنے حساس اور اتنے سینسٹیو ہیں کہ انگلش کے لیے انگلش ہی ٹیچر ہونا چاہیے, آرٹس کے لیے آرٹس کا ماہر ٹیچر ہونا چاہیے, سائنس کے لیے سائنس کا ٹیچر ہی ہونا چاہیے. لیکن دین کے لیے کوئی پلمبر بھی آ جائے تو اس سے بھی تم دین کا علم لے لو. بلعجبی ہے یا نہیں ہے؟ تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ مرزا جو بدعقیدہ ہے, جو ماتمی شیعہ رافضی ہے, اس سے کوئی
کتاب و سنت کا ماننے والا علم حاصل کر سکتا ہے؟ خود اعتراف کرتا ہے کہ اس نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، چند کتابیں پڑھ کر یوٹیوب کھول لیا، گمراہی کا ٹھیکہ لے لیا، کسی ایک سوال کا جواب دینے کی جرأت نہیں کرتا ہے۔ حافظ ابو یحییٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو چند منٹ ہمارے ساتھ بھی بات کر لو۔ بات تک کرنے کے لیے یہ آدمی تیار نہیں ہے اور یوٹیوب پہ ڈینگیں ہانکتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ یہ جاہل ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، عربی کے ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ ہنسی آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک لفظ، معمولی سا لفظ ہے، جزاک اللہ خیرا، یہ لفظ بولتا ہے جزاک اللہ خیرا، یعنی اس کو فعل، فاعل، مفعول تک کا پتہ نہیں ہے۔ اب میں اس نوجوان سے پوچھتا ہوں کہ انگلش کے ٹیچر کو انگلش گرامر نہ آئے تو کیا اس سے ٹیوشن لے گا یہ طالب علم، یہ اسٹوڈنٹ؟ نہیں نا۔ تو جس کو عربی کی معمولی گرامر کا بھی علم نہیں ہے، اس سے قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم لینا دوہرے معیار کی علامت نہیں کہ دنیا کے لیے تو اچھا سے اچھا بالکل اپنے فن کا ماہر ہونا چاہیے، لیکن دین کے لیے ماہر کی ضرورت نہیں۔ پلمبر بھی اپنی چرب زبانی دکھانے لگے تو اس سے بھی علم لینے لگتے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ پہلے یہ دیکھو عمن تأخذون دینکم، اپنا دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ آج یہ ماتمی رافضی مرزا پلمبر سے لوگ دین حاصل کر رہے ہیں۔ دین کو انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ کوئی بھی ماتمی آ جائے، بلکہ جو میں نے عربی کے بہت سے شیعی رافضی کو سنا ہے، ماتم کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں شیعہ رافضی ہونے کے باوجود، لیکن یہ تو حسین کے نام پر ماتم کو جائز قرار دیتا ہے۔ اتنا بڑا رافضی ہو، اتنا بڑا خبیث قسم کا شیعی ہو، اس سے کتاب و سنت کا علم لیا جا سکتا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے سامنے جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام جاہل ہیں، اس لیے ان کو جتنا بے وقوف بنا سکو بناتے چلے جاؤ۔ قرآن پر زیادتی کرتا ہے، نبی کی سنت پر زیادتی کرتا ہے، صحابہ کی دشمنی کو تو بالکل ہی کھلے عام بیان کرتا ہے۔ صحابہ کا دشمن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شیعہ سے بھی بڑا دشمن، اتنی نفرت اس مرزا رافضی کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حالانکہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی جتنی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خدمت کی ہے، امت مسلمہ کا جتنا بڑا دفاع معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، واللہ تاریخ گواہ ہے، ویسا کوئی بادشاہ نہیں کر سکا جو دفاع اور امت مسلمہ کے ڈیفنس کا کام معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ پوری تاریخ کے حوالے سے میں بتا سکتا ہوں کہ پوری رومی طاقت کو للکار دینے والا معاویہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اور آپ کی پیشن گوئی کے مطابق بحری بیڑا بنانے والا
اور بحری جنگ لڑنے والا معاویہ بن ابی سفیان، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات دن کوستا ہے اور رات دن اپنے دل کی بھڑاس معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نکالتا رہتا ہے۔ آخر کون سا مومن، کون سا مسلمان ہوگا جو ایسے رافضی اور ماتمی مرزا کی بات سنے گا؟ یقیناً دین جتنا مضبوط ہوگا، ایمان جتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنی ہی لوگ اس رافضی مرزا کی بات سے نفرت کریں گے۔ اس کی حقیقت کو نوجوانوں تم سمجھو کہ یہ پکا دین کا جاہل آدمی ہے، چرب زبانی سے تمہارے دماغ سے کھیلتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس مکار اور عیار کی مکاری اور عیاری سے نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔